اس لیے کوشش کیا کریں کہ جس زاویے سے بھی ہو سکے اور بالخصوص پریکٹیکلی آپ کا تعلق کسی خدا کے گھر سے ہوگا تو یہ بہت برکت والی بات ہے اور خوش قسمتی ہے۔ بہت سارے ساتھی ہیں وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، دیگر معاملات، وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مائی صاحب حاضر ہوئیں تو عرض کی کہ حضور مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور میں پہنچ نہیں سکتی لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں۔ فرمایا اچھا، اگر تم نہیں پہنچ سکتے تو وہاں پر جو دیے جلتے ہیں ان کا تیل ہی بیچ دو۔ جی تو محدثین نے لکھا ہے کہ ایک تو بندے مومن کا دل اہل حق کے جتنے مراکز ہیں ان سے جڑا رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اگر بندہ نیت نیک ہو تو نہ پہنچ سکے تو اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، بہت سارے طریقے بھی ہیں۔ تو بالخصوص مساجد کے اعتبار سے ایک بندہ پریکٹیکلی خدمت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا، تو وہ جب اپنا حصہ ڈالتا ہے تو وہ اس ایفرٹس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس تعاون کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کی مسجد کی حاضری بھی رہے اور آپ عملی طور پر کوئی نہ کوئی آپ کردار ادا کرتے ہیں، کسی نہ کسی شعبے سے آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ اور میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ بالخصوص کوشش کیا کریں کہ کبھی کبھی اگر زیادہ ٹائم نہیں آپ کو ملتا، آپ زیادہ مصروف ہیں، تو کبھی کبھی جھاڑو پکڑ کر مسجد کی صفائی کریں۔ جی یہ بہت فائدہ دیتی ہے، باطنی طور پر دل کی صفائی کے لیے یہ اتنا بڑا نسخہ ہے، اتنا بڑا نسخہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑی بڑی عبادات کرنے کے بعد بھی دل کے حجاب دور نہیں ہوتے جو مسجد کے جھاڑو دینے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر جب بندہ صفائی کرتا ہے نا تو مسجد کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کے اندر کی صفائی ہو رہی ہے، من اس کا ستھرا ہو رہا ہوتا ہے اور باطن کی پاکیزگی اسے نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ نجات ہو جاتی ہے روحانی طور پر، بعض دفعہ قبض بھی ہو جاتی ہے اور ایسا دل کرتا ہے کہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کو تسکین نہیں ہوتی یا ایک بوریت سی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کا کہیں رشتہ نہیں، بس ایک حجاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے، استغفار بہرحال ہر حال میں کرنی چاہیے۔ جی اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک نے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی لذت اٹھا کر اس کا رشتہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ لذت کے لیے لگا ہے یا میرے جلوے کے لیے اور میری رضا کے لیے لگا ہے۔ تو ہر شے بندے کے دل سے نکل جائے، نہ لذت، نہ مزہ، نہ جنت کی طلب، نہ دوزخ کا ڈر۔ ہاں جی ہر شے ایک مقام آتا ہے نکل جاتا ہے اور صرف اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ میرا سونا راضی، میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ، اور یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے۔ جی منتہی لوگ جب یہ چلتے ہیں تو ان کی یہ سوچیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا ضرور کرتے رہیں۔ بعض دفعہ بندے کو نماز میں لذت نہیں آتی تو نماز چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ ارے اب دیکھیے کہ آپ کی طبیعت اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ خوراک تو نہیں چھوڑ دیتے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خوراک کھا لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی جسم کی انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے
ول پاور کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ تباہ نہیں ہوتی، آپ کی طبیعت نہیں ہوتی. تو اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کر، مزہ آئے یا نہ. اور مسلمان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، بس رب کا آرڈر سمجھ کے فالو کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور میں نے اسے فالو کرنا. اچھا، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا ڈسپلن ہے اداروں کا، بالخصوص فوج کا، سینئر آرڈر دیتا ہے، اب جونیئر کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. کبھی حکمت اس نے پوچھی کہ جی کیا حکمت ہے؟ حکمت پوچھتے پوچھتے تو دیر ہو جاتی ہے نا، بس سینئر نے آرڈر کر دیا، بس بات ختم، یہ کرنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں. اللہ کا آرڈر ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، بس ہم نے یہ کام کرنا. مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے. باقی اللہ اس کے رسول کے حکم میں ہزار نہیں، ہزار فوائد، ظاہری بھی فوائد ہیں، باطنی بھی فوائد ہیں، ہر حوالہ سے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. لیکن ہمیں مد نظر برکت نہیں رکھنی، اللہ کی رضا، سبحان اللہ، اللہ کا حکم مد نظر رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے، اس سے غرض نہیں. بلکہ صوفیاء نے لکھا ہے لباس پہنتے وقت بھی تو یہ نیت نہ کر کے میں اچھا لگوں گا، یہ نیت کر کے یہ میرے اللہ کے رسول کا حکم. اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب بندہ چل پڑتا ہے تو اسے نوازا جاتا ہے، اس پر مہربانیاں ہوتی ہیں، شفقتیں ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا دل نہیں کر رہا، یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ. اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے صوفیاء نے یہاں لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت خواجہ جندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی سلطان محمود صاحب اوان شریف والے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے اللہ دل میں بے چینی داخل کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بے چینی داخل کرتا ہے، اسے سکون نہیں ہوتا، بے چین بندہ ہوتا ہے، کیا کرو جی. تو فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا یہ جو بے چینی ہے نا یہ کچھ ضرور دے کے جاتی ہے، کچھ دے کے جاتی ہے. ہاں، اللہ اکبر. اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کی نگاہ سے سمجھ آئی ہے یا مطالعہ سے یا شفقتوں سے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا موقع اللہ لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بندے کو کٹ آف کر کے نا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دھیان میری طرف ہی. کیوں مصیبتیں آتی ہیں، یہ فوتگیاں کیوں ہوتی ہیں، جوان فوتگیاں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اصل میں جتنی مشکلات آتی ہیں اللہ کی ذات بندے کو دنیا سے توڑ کر اپنی طرف جوڑنا چاہتا ہے کہ مجھ سے جڑ جائے، میری طرف اس کی توجہ ہو جائے اور میری ذات کی طرف یہ توجہ کرے تاکہ میں اس پہ کروں. اور جتنا بندہ ٹوٹا ہوا رب سے جڑتا ہے ایسا خوشی میں نہیں جڑتا. ٹوٹا ہوا جیسے جڑتا ہے ایسے خوشی میں نہیں جڑتا. جب ٹھوکر لگتی ہے جو آہ نکلتی ہے پھر ایسی تار جڑتی ہے کہ اس آہ میں واہ. تکبیر، خواجہ جندلوی فرماتے ہیں اگر تجھے تکلیف کا مزہ پتا چل جائے تو تو رب سے دعا کرے اللہ آسانی نہ مجھے.
لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم آسانیاں مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. سنت یہی ہے، آسانی مانگو، مشکل نہ مانگو. لیکن فرمایا جو یار دے مارو مارو مینو مارو تے میں درد نہ مول لے آواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اکو خواہش محمد بخشا در سونے اٹھے. صوفیاء نے لکھا ہے حضور کے سارے ظاہری رشتے رب نے ختم کیے. والدہ کا، والد کا اور ظاہری رشتے اللہ نے موقوف کیے، اس لیے کہ سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب سے ہی. تو اس لحاظ سے یہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اصل میں اللہ کی ذات اس لیے بندے کو دیتا ہے کہ بندہ میری طرف توجہ کرے، مجھ سے جڑے، میری طرف اس کا خیال آئے. اللہ اکبر. تو اسی لیے مولا کائنات حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس کی ظاہری شکل ایک ہے، مصیبت کی بولو آزمائش اور سزا کی شکل ایک ہے، شکل میں ایک ہے. لیکن فرمایا اپنوں کی آزمائش ہے، دشمنوں کی سزا ہے. نشانی کیا ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ فرمایا اگر آزمائش یعنی کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو مصیبت میں رب سے رشتہ جڑا نہیں نا، اہو بقا کرنے لگ گیا ہے، ہاں جی، رب سے رشتہ نہیں جڑا تو یہ سزا ہے. اور جو مصیبت تجھے رب سے جوڑ دے، سبحان اللہ، جو وہ تجھے توڑنے نہیں آئی، وہ تجھے رب سے جوڑنے آئی. تو مقصود کیا ہوتا ہے ان پریشانیوں کا؟ انسان کو اللہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اللہ اپنے بندے کی توجہ دیکھیں نا، اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جب دھکا لگتا ہے تو پھر کلمہ پڑھتا ہے. جمپ کے بغیر تو کلمہ بھی نہیں نہ پڑھتا. اللہ اکبر. جب جمپ بندے کو لگتا ہے تو اسے کلمہ یاد ہے نا. بیویاں تو پہلے گائری ہوتی ہیں عام طور پر سواریاں گپ پڑال میں، جو جمپ لگتا ہے لا الہ، انہیں کلمہ کون یاد کرتا؟ ثابت ہوا کہ دھکا رب کے قریب کرتا ہے. یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو مشکلات ہیں، تمہیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آئی، رب سے جوڑنے کے لیے آئی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ دولت بھی کیسی دولت ہے جس دولت کے آنے سے رب کی محبت کی دولت ہی چلی جائے. رب کی دولت، رب کی محبت کی دولت، رسول اللہ کی محبت کی دولت بندے سے چھن جائے، اس فیکٹری کا کیا فائدہ؟ اس دولت کا کیا فائدہ کہ جس دولت کے آنے سے فجر ہی نہ نصیب ہو، جس دولت کے آنے سے تہجد کا سجدہ ہی نصیب نہ ہو، جس دولت کے آنے سے بہن بھی بچھڑ جائے، بھائی بھی بچھڑ جائے، رشتہ داروں کی خبر نہ رہے. وہ دولت نہیں، وہ سزا ہے. دولت تو وہ ہے کہ دولت ہو اور سجدے کی بھی دولت ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت کی بھی دولت ہو، اللہ اس کے رسول کا کرم بھی شامل حال ہو. تو یہ اصل میں دولت ہے نا جی. وہ دولت کون سی ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ دکھ جس میں محبوب راضی، سکھ بارے
جنہ دکھاں وچ دل ہر راز تے سکھ انہاں دین وارے. یہ جو عرفاء نے کلام کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے، نا نا نا، یہ ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے جو خیر ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے. جنہ دکھاں وچ دل بر راضی میں سکھ ہونا. تو یہ سکھ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ انسان سکھ ہی چاہتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلوب و محبوب رب ہے. تو جب دکھ سے رب کے کرم کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سکھ وار دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات، اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ روزانہ ہزار لوگ لائن میں کھڑے ہو کے کہتے حضور دعا کریں. اور اللہ کا کرم اتنا تھا کہ جس کے ہاتھ اٹھا دیتے، لب ہلا دیتے، اسی وقت اس کی جھولی بھری جاتی، اسی وقت خزانہ اللہ اسے دے. اتنے مستجاب الدعوات. میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک احتیاط ہے. اور وہ احتیاط کیا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی احتیاط نہیں، ایک ہی احتیاط ہے. لقمہ پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. لقمہ حلال کا ہوگا تو فرمایا تیرے ہاتھ اٹھیں گے، رب کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی کرم نوازی شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مہربانی شامل حال ہو جائے گی. جی صرف لقمہ حلال کر، حلال کا لقمہ. اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. طائر لاہوتی اس رزق سے کھانا کھا کے سستی ہو. وہ کیا کھانا ہے؟ کھانا تو وہ ہے کھانا کھا کے ہی رب کا ذکر جاری ہو، اللہ کی یاد کا دیا جل جائے. وہ تیل پڑے تو وہ تیل ہے، باقی کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو مستجاب الدعوات تھے. سبحان اللہ. لیکن آپ کو خود اتنی زیادہ کھانسی ہوتی تھی، اتنی زیادہ کھانسی ہوتی کہ ہر لمحے آپ کا سانس رکتا تھا، کھانسی ہوتی. اماں جی بڑے پریشان تھے، والدہ یاد تھے. ماں بھی کیا رشتہ ہے، آپ بھی کیا رشتہ ہے. خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جن کے سر پہ ماں باپ. واللہ صوفیاء نے فرمایا جو نظر والے ہوتے ہیں، ہر بندے کے سر پر ایک تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے. ایسے سر پہ ہوتا ہے ہر بندے کے سر پر، اور اہل اللہ کو نظر آتا ہے، ایسے موجود ہوتا ہے. اور جن کے والدین فوت ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ان کے سر پہ نہیں ہوتی. اور جن کے والدین حیات ہوتے ہیں ایک طرف تلوار ایک طرف ڈھال. جو حملہ ہوتا ہے وہ ڈھال روکتی ہے اور تلوار اپنا کام کرتی ہے. باپ تلوار کی صورت میں ہے، ماں ڈھال کی صورت. یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص مہربانی ہے انسان پر ماں باپ کی صورت. بندے کو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی قدر کیا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، قدر اور قبر، قدر اور خبر یہ دونوں قریب ہیں. قبر کے قریب ہی بندہ جاتا ہے تو اس کی قدر شروع ہوتی ہے. جی حضرت صاحب بہت اچھے تھے جی، کیا بات ہے، کیا بات. زندگی میں دعائی بھی نہیں لے کے دی، کل پہ بڑے بڑے ٹرے لے کے آیا فروٹ کے. جی سبحان. بات ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو سمجھتی نہیں لیکن کڑوی لگتی ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ختمات میں یہ اس کا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن زندگی میں قدر کرو. ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کرو، ان کی. اللہ اکبر.
یہ آج جو مزارات پہ چادریں چڑھا رہے ہو، بابا جی کو تو چادروں کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک عزت افزائی، کوئی ضرورت نہیں ان کو۔ میں نے اگلے دن سنا 6 لاکھ کی چادر ایک بابا جی کے مزار پہ چڑھی ہے، آنسو نہیں گرے لیکن میرا دل آنسو سے رو رہا تھا۔ بابا جی کے مزار پہ 6 لاکھ کی چادر، اور اس امت کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے کفن بھی نئے کپڑے سے نہیں دینا، پرانے کپڑے دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ پرانا کپڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں لگا ہے، نیا کپڑا نہیں لگا۔ تو بابا جی کی قبر پہ لاکھوں کی چادر چڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ 6 لاکھ 2-3 بچیوں کی شادی کر دیتا، غریب پروری کر دیتا۔ اس بات کا یہ رخ نہ کوئی لے لے کہ یہ چیز ہی چھوڑ دی جائے، یہ اللہ عزت کراتا ہے اہل اللہ کی۔ ہر بندے کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا، ہر قبر پہ گنبد نہیں ہوتا، جو سر پہ عزت ہوتے ہیں انہیں اماموں سے نوازا جاتا ہے، بات ہو جاتا ہے۔ لیکن یار ہمارا جو انداز ہے یہ بڑا خطرناک انداز ہے، بڑا خطرناک انداز ہے کہ ہمارے مدارس میں حالات کیا ہیں، ہم عمرے کے ٹکٹ نکال رہے ہیں، ہمارے مدارس کی صورتحال کیا ہے، ہم قوالیاں کر رہے ہیں، عرسوں پہ کروڑوں روپیہ ناچ کر دماغ میں ڈال رہے ہیں، اور مذہب و مسلک کے بارڈر پر لڑنے والے لوگوں کو آج دال بھی میسر نہیں، روٹی بھی میسر نہیں، ہاں جی، اور قوام تمہارے 2-4 لاکھ روپیہ رات کا، 10 لاکھ روپیہ رات کا لے کے جاتے ہیں، ہاں جی، علماء تمہارے پریشان ہیں، مساجد میں تم امام صاحب کو تنخواہ دینے میں بھی آپ کا دل گھٹتا ہے، لیکن وہی ایک ناک خواہ آ جائے 2 لاکھ روپیہ رات کا آسان سے آپ دے دیتے ہو، یہ کیا مزاج ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے چادر ڈالنی بھی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے اگلی چادر ڈالنا اسراف ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی پھر کیا نصیحت ہوگی؟ اس کا پھر ہیلہ شرعی کیا ہے کہ فرمایا کہ جس چادر کی آپ نے منت مانی ہے یا چڑھانی ہے اس چادر کے پیسے کسی دینی مدرسے میں یا کسی غریب پر اس بزرگ کے اصال ثواب کے لیے خرچ کر دو، بزرگوں کی توجہ بھی ہو جائے گی، رب کی رضا بھی رب کا تم پہ کرم بھی ہو جائے گا۔ اور ان باتوں سے لوگ عجیب کمنٹ کرتے ہیں اور عجیب کے بعض دفعہ تو گالیاں بھی دینے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ منبر کا تقاضا ہے مرض کے مطابق ہی دوائی دی جائے، نہ کہ مریض کی مرضی کے مطابق دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنے کی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی حیات، والدین کا آپ کے سر پہ ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کو ایک زندگی میں آسان رہنے کا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ آپ زندگی میں خوش رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ بولو، خوش رہیں گے، اور اگر مشکل آئے گی بھی مشکل سے ایسے نکل جائیں گے جیسے مکھن سے بال نہ کھانا، ایسے مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا۔ بس ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں تو آپ والد کو کیا کہتے ہیں؟ ابا یا ابو کہتے ہیں، اماں یا امی کہتے ہیں، یا ماما کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اماں اور بابا یا ابو سے پہلے بھی جی لگانا ہے، بعد میں بھی جی لگانا ہے، جی ابو جی، جی اماں جی۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں 2-4 مہینے آپ کی زندگی میں نور کتنا آتا، آپ کی زندگی میں سرور کتنا آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ میں ابا جی کو ابا جی کہوں، لیکن وہ چلے گئے،
والدہ کو اماں جی کہنے پر کتنا دل کرتا، لیکن ان کے لیے بھی حضور نے حوصلہ افزائی فرمایا ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو، ان کو اصالِ ثواب کیا کرو. یہ دعائیں اتنا بڑا خزانہ ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض بھی ہیں تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی روح کو خوش کرے گا اور ان کی روح اس وقت آپ کو معافی دے گی. یہ دعاؤں کی برکت ہے اور دعاؤں کی وجہ ہے. اللہ اکبر. تو اب والدین کے لیے، ابا جی کے لیے، اماں جی کے لیے جی تو آپ کہتے ہیں، لیکن پہلے بھی جی ابو بلاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ابو جی، جی اماں جی، جی ماما جی. آپ یہ کر کے دیکھیں کہ اللہ آپ پر کتنا کرم کرتا ہے، کتنی مہربانی آپ پہ کرتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے آپ کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ آپ کو آرام نہیں آ رہا. کس چیز سے؟ کھانسی سے. لیکن آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے آرام آ رہا. بہت بد مذہب کہتے ہیں دیکھو جی آپ تے کہا ہے وہ یا کو نہیں تو دوسرا نہ کیوں تو سونیا تجھے کیا پتا دریا کتنا گہرا ہے، تو نے تو قدم ہی نہیں رکھا، تجھے کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی. تو اماں جی بڑے پریشان تھے تو ایک دن انہوں نے ایک ترکیب سوچی، برقع پہنا اور اس لائن میں کھڑے ہو گئے جس میں لوگ دعا کراتے. سبحان اللہ. لائن چلتی گئی. جب آپ کی باری آئی تو جی اب میرے پتر واسطے دعا کرو، وہ بیمار ہے، انہوں کھانسی بڑی. وہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پہ نہیں پھیرے تھے، فرماتے ہیں میری کھانسی دور. مجھے ساری سمجھ آ گئی. رات کو جب میاں صاحب سونے لگے تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ پتر آرام ہے. اماں جی آرام. آپ خوش ہیں؟ جی میں پتر خوش، میں خوش. سبحان اللہ. اللہ 24 کیرٹ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں باپ. ہاں جی میں خوش ہوں. دوسرے دن نا اماں جی نے کہا پتر آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. لیکن رو پڑے میاں صاحب، رو پڑے. پتر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اماں جی آپ نے جو دعا تو کرائی ہے میری کھانسی تو دور ہو گئی ہے، لیکن ایک نعمت چھن گئی. روزانہ مجھے کھانسی ہوتی، ہر لمحے کھانسی ہوتی تو اوپر سے پیغام آتا رب کی طرف سے، میاں میر تیرا کیا حال ہے؟ اماں جی جب سے بیماری دور ہوئی ہے آواز نہیں آ رہی. تو رب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ہے، اپنی پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ ہر چیز سے کٹ کر بتبتل نہیں. ہاں اللہ اس کی توجہ میری طرف ہو. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف اگر ہمارا دھیان آ جائے تو ہماری زندگی میں حسن پیدا ہو سکتا ہے. میں دوبارہ خلاصے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا غربت ہے یا وقتی آزمائش ہے، اس سے نہیں گھبرائیے. اصل ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل قبر ہے، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے. آج سحری ٹائم میں میں سوچ رہا تھا تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ جتنا دنیا سے بندہ محبت کرتا ہے نا، جتنی محبت دنیا سے کرتا ہے اتنا ہی پریشان ہے.